اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسوفا سو ان قریب تعلمون تم جان لوگے فسوف تعلمون سو تم ان قریب جان لوگے من یاتیہ من کس پر یاتیہ آتا ہے یاتی آتا ہے ہی اس پر عذاب عذاب من یاتیہ عذاب کہ کس پر دنیا میں ہی عذاب آتا ہے یحزیہ یحزی وہ رسوا کرے گا ہی اسے یحزیہ جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا وَيَحِلُّ اور اترتا ہے علیہ اس پر عذاب عذاب مقیم ہمیشہ قائم رہنے والا وَيَحِلُّ علیہ عذاب مقیم اور پھر آخرت میں بھی کس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا جملہ ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس وقت وہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے سردار وہ ان کا ٹھٹا مذاق کرتے، استہزاء کرتے، تو انہوں نے فرمایا جس طرح یہ تم مذاق اڑا رہے ہو تو تمہیں اس مذاق کا پتہ چل جائے گا جب ہم تم پر ہنسیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں انہوں نے مزید اپنی قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے، اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ فرمایا فسوف تعلمون، سوفا یہ مستقبل قریب کے لیے اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ فسوفا سو ان قریب تعلمون تم جان لو گے، یعنی اب کوئی زیادہ تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ پہلے اتنے 100 سال تم ہمارا مذاق اڑاتے رہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے رہے، اب فیصلہ کن وقت آ گیا ہے۔ تو فرمایا فسوف تعلمون تم ان قریب جان لو گے، من یاتیہ عذاب یحزیہ کہ کس شخص پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا۔ یہاں انہوں نے 2 طرح کے عذاب کا ذکر کیا، عذاب کی 2 طرح کی علامتیں، 2 طرح کی خوبیاں ذکر کی کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور آگے فرمایا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور کس پر عذاب اترتا ہے جو قائم رہنے والا ہے۔ مقیم بولتے ہیں ہمیشہ قائم رہنے والا، تو فرمایا جس پر عذاب قائم رہتا ہے، جو اسے ملیاں میر کر دیتا ہے، وہ کس پر آتا ہے تو تم انتظار کرو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر 2 طرح کے عذاب آتے ہیں۔ ایک وہ عذاب ہوتا ہے جس میں انسان کو بیدار کیا جاتا ہے، اسے جھنجھوڑا جاتا ہے، اسے حاب غفلت سے بیدار کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو عذاب ہے وہ سخت عذاب نہیں ہوتا، وہ عذاب کی ایک جھلک ہوتی ہے اور اس میں کوئی دوام، کوئی اس میں استقلال، کوئی مستقل نہیں ہوتا، بلکہ وہ قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ چند گھڑیاں آ گیا، چند ساعتیں آ گیا، عذاب کی نوعیت کے لحاظ سے جس طرح زلزلے کا جھٹکا لگ گیا یا کوئی طوفان آ گیا، تو اس طرح ایک عذاب اس طرح کا ہوتا ہے۔ اور دوسرا عذاب ہوتا ہے جو جب قوم پر اتمام حجت ہو جائے، ہدایت پہنچانے کی، اللہ کے دین کی تعلیمات واضح ان پر ہو جائیں، حق اور باطل واضح ہو جائے، نکھر کر سامنے آ جائیں، اور وہ قوم ہٹ درمی پر قائم رہے، اللہ کی نافرمانی پر قائم رہے، تو پھر اس پر فیصلہ کن عذاب آتا ہے جو رسوا کن ہوتا ہے
رسوا کرنے والا اور دائمی ہوتا ہے، جو ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ تو یہاں اس نے انہوں نے سخت عذاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا اب کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر ایسا عذاب اترتا ہے جو قائم رہنے والا ہے، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 40، اس میں ارشاد فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آ پہنچا امرنا ہمارا حکم، امر حکم نہ ہمارا، حتیٰ اذا جاء امرنا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، یعنی ہمارا حکم عذاب آ پہنچا۔ وفارت النور، وفارا اور ابلنے لگا، التنور تنور، وفارت النور اور تنور ابلنے لگا، پانی کے چشموں کی طرح جوش سے ابلنے لگا۔ قلنا ہم نے فرمایا احمل تو سوار ہو جا، تو سوار کر لے، احمل تو سوار کر لے، فیہا اس میں، فیہا اشارہ کشتی کی طرف، سفینہ کی طرف، احمل فیہا تم اس میں سوار کر لو، من کلی ہر ایک، زوجینی جوڑوں پر، جوڑوں پر جو نر اور مادہ جو جوڑا ہے، اثنین دو عدد، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے فرمایا اے نو اس کشتی میں ہر جنس میں سے نر اور مادہ دو عدد پر مشتمل جوڑا سوار کر لو، زوجین بولتے ہیں جوڑا، اثنین دو عدد جوڑا سوار کر لو، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی، الا مگر من جس پر سبقہ صادر ہو چکا ہے پہلے سے، علیہ اس پر، القول قول، ہلاکت کا فرمان، ہلاکت کا قول، الا من سبق علیہ القول سوائے ان کے جن پر ہلاکت کا فرمان پہلے سے صادر ہو چکا ہے، ومن آمنا، ومن اور جو شخص آمنا ایمان لایا، اور جو شخص ایمان لائے اسے بھی سوار کر لو، ساتھ لے لو، وما اور نہ آمنا ایمان لایا، معہو مع ساتھ ہو اس کے، الا مگر قلیل تھوڑے، وما آمن معہو الا قلیل اور چند لوگوں کے سوا ان پر کوئی ایمان نہ لایا تھا۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عذاب کی ابتدا کا ذکر کر دیا ہے۔ پچھلی آیت میں فرما دیا کہ تم ان قریب جان لو گے، اب وہ وقت دور نہیں، اب فیصلہ کن وقت آ گیا ہے۔ اب یہاں یا حق رہے گا یا باطل رہے گا، ظاہراً بات ہے حق نے رہنا ہے، تو باطل کے ملیہ میٹ ہونے کا وقت آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں عذاب کی آغاز ابتدا کا ذکر فرما دیا، فرمایا حتیٰ اذا جاء امرنا یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا۔ ہمارا حکم سے مراد ہے عذاب الہی، اللہ کا عذاب، جس طرح آیت نمبر آگے آیت نمبر 43 اس میں بھی من امر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا امر، یعنی اللہ کا حکم عذاب، اللہ کا عذاب، یہاں بھی مراد ہے اللہ کا عذاب۔ فرمایا یہاں تک کہ ہمارا امر، ہمارا حکم عذاب وہ آ پہنچا، اللہ کی طرف سے آرڈر ہو گیا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کفر کے، شرک کے، ضلالت کے، گمراہی کے، نافرمانی کے جو بیج بونے تھے، جو عمال کرنے تھے، اب اس کے ہاتمے کا وقت آ گیا، اب کاملاً حجت تمام ہو گئی، اب حجت تمام ہو گئی ہے۔ تو فرمایا جب ان پر ہمارا حکم عذاب آ گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ،
वफारत तन्नूर, और तन्नूर जोश से उबलने लगा। फारा यफूरु बोलते हैं कि पानी में जोश आना, जब कोई हंडिया पानी उसमें डालकर आग में रखा जाए, आग के ऊपर रखा जाए, वो उबलना शुरू हो जाती है, उससे बोलते हैं फारा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फारा, उबलने लगे, पानी जोश से उबलने लगा। चश्मों में, दरियाओं में, समंदर में पानी जोश से उबलने लगा, कुओं में पानी उछलने लगा, उबलने लगा। कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन। अब ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है कि जहां भी अजाब आता है वहां अहले हक को बचा लिया जाता है उमूमी तौर पर, और बाज मौके पर जो अहले हक हैं उन पर भी अजाब आ जाता है, लेकिन वो अजाब नहीं होता उनके लिए, बल्कि उनके लिए एक आजमाइश होता है और बुलंदी दराजात का बाइस होता है। और अगर उनके नाम अमाल में कोई कमी कोताही हो तो गुनाहों की मगफिरत का बाइस होता है, बशर्ते कि वो अहले हक को और लोगों को मुनकरात से, बुराइयों से रोकने वाले हों, हक का प्रचार करने वाले हों। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहां भी इस्तिस्ना कर दिया। फरमाया ए नूह अलैहिस्सलाम, इहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, तुम इस कश्ती में नर और मादा हर जिन्स में से दो अदद पर मुश्तमिल जोड़ा है उसको सवार कर लो, उसको इस कश्ती में सवार कर लो, इस कश्ती में सवार कर लो। मैं आगे बताता हूँ कि कितने वो अफराद थे, मुफस्सिरी ने कितने लिखा है, आगे बताता हूँ ये मजमून मुकम्मल करके। व अहलका, और साथ फरमाया अपने अहलो याल को भी, जो तुम पर ईमान ले आए हैं, तुम्हारे साथ शामिल हो गए हैं, उनको भी शामिल कर लो, इस कश्ती में सवार कर लो। इल्ला मन सबक अलैहिल कौल, मगर जिन पर अल्लाह का फरमान पहले से सादिर हो चुका है अजाब का, कि वो अजाब में मुब्तला होंगे। इसमें अल्लाह के अज़ली इल्म की तरफ भी इशारा है, अल्लाह के अज़ली इल्म की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने जो अज़ली इल्म में लिखा हुआ है, जो अल्लाह ताला के अज़ली इल्म में है कि ये लोग बदबहत होंगे, ये नाफरमान होंगे, ये अजाब इलाही में गिरफ्तार होंगे, जो अल्लाह के सामने सब कुछ उनके मामलात थे। फरमाया जिन पर पहले से हुक्म अजाब सादिर हो चुका है, फरमान अजाब सादिर हो चुका है, उनको छोड़कर, वो नाफरमान कौम थी, सारी नाफरमान कौम थी। और आगे फरमाया वमन आमना, और जो शख्स ईमान ले उसको भी सवार कर लें कश्ती पर। तो कितने लोग होंगे कश्ती में? पहले हर चीज के दो अदद जोड़े, हर चीज का जोड़ा जो नर और मादा का, वो फरमाया वो। दूसरा आपके अहलो अयाल, तीसरा अहले ईमान। ये पिछली आयतों में हमने तशरीह कर दी थी कि कश्ती की 3 मंजिलें थी, एक में जानवर रखे गए, छुपाए रखे गए, फिर एक में बाकी दरिंदे दुनिया की और चीजें रखी गई, जानवर परिंदे और चीजें रखेंगे, फिर तीसरे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनके अहलो अयाल और अहले ईमान वो थे। 3 मंजिला ये कश्ती थी, बहुत भारी, ये सारी तफसील हम पीछे पढ़े हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने उन तबकात का जिक्र कर दिया जिनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सवार कराया। अब वो कितने थे? हजरत अब्दुल्ला बिन, इसमें मुख्तलिफ अकवाल है, मुतअद्दिद अकवाल है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अहलो अयाल समेत ये 80 अफराद थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अहलो अयाल डाल के सारे अफराद जो 80 इनका अदद था। और एक उनसे ये भी रिवायत है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथ 80 इंसानों को सवार किया, 3 उनके बेटे थे, 3 उनके बेटों की बीवियां थीं,
اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی تو یہ، اور ایک روایت میں ہے کہ 40 مرد تھے، حضرت مقاتل نے ذکر کیا 40 مرد تھے اور 40 عورتیں اور بعض روایات میں کہ یہ 40 افراد تھے۔ تو جو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو اس کشتی میں سوار ہوئے، ان کے نام تھے سام، حام اور یافس۔ سام، حام اور یافس یہ سوار ہے۔ ایک ان کا بیٹا کنعان تھا، وہ ایمان نہیں لایا، اس کا ذکر آگے آئے گا، تو وہ کشتی میں سوار نہیں ہوگا، وہ ڈوب گیا۔ اور ایک آپ کی بیوی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، لہٰذا وہ بھی ڈوب گئی۔ مشہور قول یہی ہے کہ یہ 80 افراد تھے جو کشتی میں سوار حضرت نوح علیہ السلام نے کرائے، آپ کے اہل و عیال سمیت اور اہل ایمان سمیت۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں فرمایا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، چند لوگوں کے سوا ان پر ایمان نہ لایا، کوئی ایمان نہ لایا، یعنی 950 برس، اتنے برس تبلیغ، دعوت دین، اشاعت دین، تو کتنے ایمان لائے؟ 950 سال میں تھوڑے سے، قلیل اللہ تعالی نے فرمایا ایمان لائے۔ اتنے بدبخت بد نصیب قوم تھی، اللہ کی نافرمان تھی کہ ان پر اثر نہیں ہوا، ایسے ان کے دل سخت ہو گئے کہ اثر نہیں ہوا اور وہ ایمان نہیں لائے، اور جو قلیل تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ ان کا حال تھا جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کر دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 41، اللہ رب العزت نے فرمایا وقال، اور کہا، یہ مراد ہے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے کہا، وقال انہوں نے فرمایا، کہا، ارکبو تم سوار ہو جاؤ، فیہا فی میں، ہا اس میں، یعنی اس کشتی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے لوگو تم سب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ، بسمی ساتھ نام اللہ اللہ کے، مجریہا مجرے چلنا، ہا اس کا، و مرساہا و مرسا اور ٹھہرنا، ہا اس کا یعنی اس کشتی کا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ انا بے شک ربی میرا رب، لغفور بڑا ہی بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ انا ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو مخاطب کرنا، کشتی میں سوار ہونے کا کہنا، اس کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 40 میں ہم پڑھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ جو ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑے کو، ان کو اپنی کشتی میں سوار کرا لیں، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرا لیں، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی سوار کر لیں۔ تو یہاں پھر اس کا ذکر ہے کہ انبیاء کرام اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، جیسا رب حکم فرماتا ہے وہ ویسا ہی آگے کنوے کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا وقال، اور انہوں نے فرمایا، ارکبو تم سوار ہو جاؤ، فیہا اس کشتی میں، جن جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا تم سب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام صرف انسانوں کی اپنی قوم کی زبان ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو چھپائے ہیں، حشرات ہیں، جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بولی بھی انہیں سکھا دی۔ اس لیے تو انہوں نے
ساری انسانوں کے علاوہ جو جن جن حشرات کو، پرندوں کو، جانوروں کو کشتی میں شامل کرنا تھا، انہوں نے ان کو بھی پکارا ان لوگوں کو بھی کہا، ان جانوروں کو بھی کہا، پرندوں کو بھی کہا، سب کو کہ تم سب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یعنی وہ غیر انسان جو جاندار ہیں ان کی بولیاں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی حیثیت، ایسی فضیلت انہیں عطا فرمائی۔ تو جب ان کا یہ حال تھا تو پھر تاجدار کائنات رحمت للعالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا ہم ادراک کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو کیسی شانوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو فرمایا تم سب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ تو اب ان الفاظ سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کے نام سے اپنے کام کو آغاز کرنا، اپنے کام کو شروع کرنا، اپنا کوئی عمل کرنا، یہ گزشتہ انبیاء کرام کی بھی سنت رہا ہے کہ وہ اپنے کام، اپنے افعال، اس کا آغاز اللہ کے کلام سے کرتے ہیں۔ جس طرح ہمیں بھی تلقین کی گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کی، قرآن و سنت میں ہمیں تلقین ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں اللہ کے نام سے شروع کریں، بسم اللہ سے شروع کریں، اللہ کے ذکر سے شروع کریں، اللہ کی حمد سے شروع کریں، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اس میں ایک حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھا کام، شان والا کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ ناتمام رہتا ہے۔ یعنی ہر اہمیت والا کام جو اللہ کی حمد سے، تعریف سے شروع نہ کیا گیا وہ ناتمام رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4840، اور سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 1894۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ بات اور ہر وہ کام جو اللہ کے ذکر سے نہ شروع کیا جائے وہ ناتمام رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے، کامل نہیں ہوتا۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، روایت ہے، جلد 2 صفحہ 359۔ تو اللہ کے ذکر میں ایسی برکت ہوتی ہے، ایسی خیر ہوتی ہے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے نام میں، کہ اس میں، اس کام میں، اس بات میں خیر و عافیت، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کا سفر شروع کیا تو فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم ساری مخلوق، انسان اور باقی جاندار اس میں سوار ہو رہے ہیں، تو ہماری حفاظت اور اس کشتی کا ہمیں لے کر چلنا اور ہمیں باحفاظت اپنی منزل تک پہنچانا، یہ بذات خود کشتی میں یہ صفت اور خوبی نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ، جس ذات سے اس سفر کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس ذات کے نام سے، اللہ جل مجدہ، یہ اسی کی طاقت ہے، اسی کی قدرت ہے اور اسی کا تصرف ہے، کشتی پر بھی، باقی غیر جاندار چیزوں پر بھی، جاندار چیزوں پر بھی، کہ اسی کی قدرت، طاقت سے انسان کو حفاظت ملتی ہے، انسان کو پناہ ملتی ہے، اور اسی کے تصرف میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہہ کر سفر کا آغاز کیا۔ آگے فرماتے ہیں ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔
آگے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی پیش کر دی اور فرمایا میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے جس نے ہمیں یہ شعور دیا اپنی حفاظت کا اور ہمیں اپنی پناہ عطا کی، تو وہی رب ہمیں کنارے پر لگائے گا، وہی رب ہمیں منزل تک پہنچائے گا۔ وہ بڑا بندوں پر بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو جو اس عذاب سے بچ گئے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی آگے نسلوں کو پروان چڑھائے گا۔ اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی جو صفات ہے غفور اور رحیم، اس کو ساتھ ذکر کر دیا۔ وہ بڑا بخشنے والے نہایت مہربان ہے۔ جو تو اپنے عمل کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں، گرفت میں آ گئے ہیں، عذاب الہی کا شکار ہو گئے ہیں، وہ تو پکڑے گئے سو پکڑے گئے، لیکن جو اس سے بچ گئے ہیں تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کر دی، باری تعالیٰ تو مغفرت فرمانے والا ہے، تو رحمت فرمانے والا ہے، لہٰذا ہمارے حال پر بھی رحمت فرما، مغفرت فرما۔ یہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بندگی پیش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام، ہر فعل اور ہر بات میں اپنا ذکر، اپنے فکر کرنے کے توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔